اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ خسر الدنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین۔ ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 11 کی تلاوت کی گئی۔ سورہ ہے سورہ الحج، سورہ نمبر 22 اور پارہ ہے 17واں، پارہ اقترب للناس۔ آج ہم کریں گے آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 16 تک کی تلاوت، 11 to 16، آیت نمبر 11 سے 16 تک کی تلاوت، اور اس کے معنی بھی دیکھیں گے۔ آئیے 11 کے معنی دیکھتے ہیں۔ اور انسانوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو بندگی کرتے ہیں اللہ کی کنارے پر رہ کر، پھر اگر پہنچتا ہے ان کو کوئی فائدہ تو ہو جاتے ہیں وہ مطمئن اس پر، اور اگر پہنچتا ہے اس کو کوئی فتنہ یا آزمائش تو پھر جاتا ہے الٹا منہ کے بل، یعنی اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ واپس پھر جاتا ہے۔ خسارہ دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی، یہی ہے کھلا ہوا خسارہ۔ یہی وہ لوگ ہیں جو خسارے میں ہیں، خسران المبین، کھلا ہوا خسارہ، واضح خسارہ۔ تو ایسے بھی لوگ ہیں جو ویسے تو بندگی کرتے ہیں اللہ کی، لیکن کنارے پر ہیں، وہ دے آر ایٹ ایج، ان کا ایمان جو ہے وہ بڑا کنارے پر ہے۔ جب فائدہ ہوتا ہے تو وہ مطمئن رہتے ہیں، اور جیسے ہی کوئی فتنہ یا آزمائش آتی ہے تو وہ الٹے منہ پھر جاتے ہیں۔ تو وہ ہیں شدید خسارہ اٹھانے والے، کھلا ہوا خسارے میں۔ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنفَعُهُ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ۔ پکارتا ہے وہ چھوڑ کر اللہ کو جو نہیں پہنچا سکتے ہیں نقصان اس کو، اور پکارتا ہے اس کو جو نہیں دے سکتے ہیں نفع اس کو، اور یہی ہے گمراہی کی انتہا۔ تو وہ اللہ کو چھوڑ کر کس کو پکارتے ہیں؟ جو نہ تو وہ اس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ وہ اس کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، اور یہی ہے گمراہی کی انتہا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کھول کھول کر اپنا پیغام بیان فرما رہے ہیں لوگوں کے لیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے نازل فرما رہے ہیں۔ يَدْعُو لَمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ لَبِئْسَ الْمَوْلَى وَلَبِئْسَ الْعَشِيرُ۔ پکارتا ہے وہ اس کو جس کا نقصان ہے زیادہ قریب اس کے فائدے کے، کیا ہی برا ہے مولا یعنی آقا اس کا، اور کیا ہی برا ہے وہ ساتھی اس کا۔ تو وہ اس کو پکارتا ہے، اور یہ بہت ہی برا ساتھی ہے، وہ بہت ہی اس کا برا مولا ہے، وہ بہت ہی برا اس کا ساتھی ہے، یعنی وہ اس کو پکارتا ہے جس کا نقصان ہے زیادہ قریب اور اس کے فائدے کے۔ آیت نمبر 14، ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار ان اللہ یفعل ما یرید۔ اس کے الٹ یعنی اللہ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور اعمال نیک کیے ایسی جنتوں میں کہ بہہ رہی ہوں گی ان کے نیچے نہریں، یقیناً اللہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ آیت نمبر 15، من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا وفی الآخرۃ فلیمدد بسبب الی السماء ثم لیقطع فلینظر هل یذہبن کیدہ ما یغیظ۔ جو شخص رکھتا ہو گمان کہ یہ ہرگز نہیں کرے گا اللہ مدد اللہ اپنے رسول کی دنیا میں اور پھر آخرت میں، پھر چاہیے کہ اس کو چڑھ جائے کسی ایسے ذریعے سے آسمان تک اور لگائے شگاف آسمان میں، پھر دیکھے وہ کیا کر سکتی ہے، دور اس کی یہ تدبیر، اس کو جو کرتی ہے اس کو غضبناک۔ سو اس کے غضبناک ہونے کا یا اس کے اگر وہ چاہتا ہے کہ دیکھے کیا تدبیر ہے تو لگائے کوئی ایسی سیڑھی، چڑھ جائے وہ اس پر اور لگائے آسمان میں شگاف، پھر دیکھے کہ اس کی کیا تدبیر ہے۔
وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ۔ اور اسی طرح کیا ہے نازل ہم نے قرآن کھلی کھلی نشانیوں کے ساتھ، یقیناً اللہ ہی دیتا ہے ہدایت جس کو وہ چاہے۔ جیسا کہ ہم نے کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی ہدایات، اپنی پیغام کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں کہ کیا خسارہ ہے، کیا اچھی چیز ہے، کیا بری چیز ہے۔ پھر بھی وہ انسانوں کی نیت اور ان کے کردار کو بھی بتا رہے ہیں کہ انسانوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کنارے پر، جن کا ایمان بڑا کنارے پر ہے، بڑا ایج پر ہے، جب تک فائدہ ہو رہا ہے وہ بڑے مطمئن ہیں، جیسی کوئی آزمائش آئی وہ منہ کے بل الٹے پھر جاتے ہیں۔ تو یہی ہے خسارہ کھلا ہوا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ وحی کے ذریعے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا پیغام کھول کھول کر بتا رہے ہیں کہ وہ کس طرح لوگوں کو سمجھائیں، کس طرح لوگوں کو بتائیں کہ اللہ ہی صرف عبادت کے لائق ہے اور وہی دنیا اور آخرت کا مالک ہے۔ تو آج ہم کچھ دہرا لیتے ہیں۔ قرآن میں کل آیات کی تعداد ہے 6236، 6236، اور قرآن میں کل آیات ہیں 6236، مکی آیات ہیں 4725، اور مدنی آیات ہیں 1511۔ 4725 مکی آیات اور 1511 مدنی آیات، دونوں کو ٹوٹل کریں تو 6236۔ قرآن میں کل 30 پارے ہیں، یعنی سپارے ہیں۔ قرآن میں کل 114 صورتیں ہیں۔ مکی صورتوں کی تعداد 89 ہے، یعنی 89، اور مدنی صورتوں کی تعداد 25 ہے۔ ٹوٹل صورتیں ہو گئیں اس طرح 114۔ قرآن شریف کو سمجھ کر پڑھیے، آہستہ آہستہ پڑھیے اور اپنی زندگی میں قرآن و سنت کو نافذ کیجیے۔ صدق اللہ العظیم۔